بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے، کراچی کی سرزمین پہ تاریخی مقام نشتر پارک میں آل سندھ سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے اس سنی کانفرنس کی ہر طرف دھومیں مچی ہوئی ہیں اور سچے اور سچے نظریات کے حاملین یقیناً اس پر خوش بھی ہیں، مگر جہاں سچے سچے نظریات والے لوگ خوش ہیں، وہاں باطل نظریات والے اس پر بہت زیادہ خوف زدہ بھی ہیں، اور ان میں سر فہرست روافض کا شمار ہوتا ہے، اور روافض جو کہ بالواسطہ قادیانیوں کی ہی ایک برانچ ہے اور قادیانیوں کا ہی ایک ذیلی شعبہ ہے۔ جس طرح کہ قادیانیوں نے مرزا قادیانی کو نبی مانا اور ختم نبوت پر حملہ کیا، تو ہماری پاکستانی اسمبلی کے اندر آئین پاکستان میں ان کو غیر اقلیت مرتد قرار دیا گیا، اور ہمارے اسلاف نے یہ محنت کی اور 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا کر پاکستان کے آئین میں یہ ایک قانون پاس کر دیا گیا کہ قادیانی مرتد بھی ہے، کافر بھی ہے۔ چونکہ یہ روافض ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو معصوم مان کر انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی اوپر کا درجہ دیتے ہیں، تو ہم پاکستانی اداروں سے، جتنے بھی مقتدر ادارے ہیں، ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں 28 مئی کو جو سنی کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے اندر انتشار و افتراق پھیلانے کے لحاظ سے ایک رافضی ملعون کا کلپ سننے کو ملا ہے، جو کہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ کانفرنس ہوئی تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ تو ہم ان اداروں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم سواد اعظم ہیں، اور ہماری پاور، ہماری طاقت آپ سب پہ واضح اور عیاں ہے، مگر اس کے باوجود ہم نے آج تک اس ملک پاکستان کے استحکام و سالمیت کے لحاظ سے کوئی منفی کردار ادا نہیں کیا، اور کرنا بھی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے اسلاف نے قربانیاں پیش کر کے اس کو بنایا ہے، لہٰذا اس کے استحکام و سالمیت کے لیے ہم آخری سانس تک اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ مگر یہاں پر ادارے اس چیز کو نوٹ کریں کہ یہ روافض جو کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا محب ہونے کا ایک جھانسا دے کر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس نفوس پر تبرہ کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، تو وہ اصل میں ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت نہیں، بلکہ ان ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو معصوم مان کر نبی مانتے ہیں۔ اب اگر قادیانی ایک مرزا ملعون دجال کذاب کو نبی مانے اور آئین پاکستان میں ان کو غیر مسلم بھی قرار دیا گیا ہو اور ان کو مرتد بھی قرار دیا گیا ہو، پھر ہمارے آئین پاکستان کے جو پاس کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، وہ اس چیز کو بھی نوٹ کریں کہ یہ روافض صرف ایک نبی نہیں بلکہ 12 نبی مانتے ہیں، اور پھر 12 نبی مان کر مستقل نبوت کے یہ دعوے دار ہیں، جس طرح کہ ان کی کتب میں یہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا مشکل کشا تاجدار حالات رضی اللہ تعالی عنہ نبوت میں معاذ اللہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہیں، اور جس طرح کہ دیگر ان کی کتب میں بھی یہ موجود ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وہی لے کر تو آنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، مگر غلطی سے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر چلے گئے۔ اب جن لوگوں کا یہ نظریہ ہو اور وہ یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم اس پاکستان کے محب ہیں اور اس کی سالمیت و استحکام کے ساتھ ہم بڑے مخلص ہیں، ہرگز بھی وہ پاکستان کی سالمیت و استحکام میں اپنا کردار ادا کرنے کے لحاظ سے مخلص نہیں ہے، بلکہ وہ اس ملک پاکستان کے امن کو انتشار پھیلا کر اس کو دو پر لگانا چاہتے ہیں۔ اور دیگر رہا اس ذاکر کا مسئلہ، تو کراچی کے اندر جو ان کے بڑے ذاکر ہیں جن کا کوئی نام ہے، ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر کچھ ہے تو اپنے موقف کو، اپنے نظریے کو سچا ثابت کریں۔ ان رافضیوں کو وہ دن یاد ہونا چاہیے، کبھی بھی ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ان کا بڑا تاجو حیدری جس نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں جب توہین کی، تبرہ کیا، تو اس عظیم
شخصیت نے، قائد اہل سنت قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے 6 گھنٹوں میں دلائل و براہین سے مزین ایک مقالہ پیش کیا تھا۔ 2009 سے لے کر آج 2022 ہو گیا ہے، 14 سال تقریباً ہو گئے ہیں۔ آج کے دن تک ان رافضیوں کی طرف سے ایران تک اور قم تک انہوں نے زور لگایا اس مقالے کا، قبلہ جلالی صاحب زید شرف ہو کے اس خطاب کا رد کروانے کے لیے، مگر اللہ کے فضل سے ایک دلیل کا آج تک رد نہیں کیا گیا۔ اگر ان میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے، محض اس طرح کی واہیات گفتگو کرنے سے، فوش کلام کرنے سے اور اپنی عوام کو بھڑکانے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر کچھ دم خم ہے تو ان دلائل کا رد کرو، اور اگر ان کا نہیں رد کر سکتے تو ہمارے سامنے آؤ، بیٹھو، بات چیت کرو۔ ہم نے قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کے تلامذہ اور خدام نے اگر تمہیں دن کو تارے نہ دکھائے تو ہمیں بھی قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کا خادم نہ کہنا۔ اس لیے ہم بارے دیگر جتنے بھی حساس ادارے ہیں اس ملک پاکستان کے سالمیت و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ افواج پاکستان کے نوجوان جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس پاکستان کے امن و سکون کو بحال رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مگر جہاں وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں وہاں وہ اس چیز کو بھی ہر وقت پیش نظر رکھیں کہ کون لوگ ہیں جو اس ملک پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، انتشار و افتراق کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ یقیناً وہ یہ رافضی لوگ ہیں، جس طرح کہ الحمدللہ ہم 28 مئی کو جو سنی کانفرنس کر رہے ہیں وہ ہم ایک لیگل طریقے سے کر رہے ہیں، باقاعدہ ہم نے اس کی NOC لی ہے، اس کے مطابق ہم اپنی کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود ان کو کیا مسئلہ ہے کہ جب ہم آئین پاکستان کے مطابق ایک اپنا جو مذہبی پروگرام ہے وہ محفل اور کانفرنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف ان کو اس چیز کا مسئلہ ہے اور خطرہ ہے کہ اگر وہ شخص جو کہ ایک عظیم محقق ہے، عالم دین ہے، ممتاز مذہبی سکالر ہے، جو سچے محب اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، اگر وہ آ گئے اور انہوں نے ہماری کتابوں سے جو ہم نے ایک اوپر محب اہل بیت کا لیبل لگا کر صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین اور گستاخیاں کرتے ہیں، اگر وہ عوام اہل سنت کے سامنے اور پورے عالم اسلام کے سامنے واضح کر دی تو ہماری یہ دکانداری نہیں چلے گی۔ اس لیے ان تمام تر شر پسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے، تن من دھن سب وار کے ہم نے یہ پرچم لہرانا ہے۔ یاد ہے تم کو ہندوستان پہ جم انگریز کا سایہ تھا، گنگا جمنا کی دھرتی پہ کفر کا بادل چھایا تھا۔ آل انڈیا مسلم سنی کانفرنس نے پاکستان بنایا تھا، اب اس دیش کے والی ہم ہیں، ہم نے ہی اسے چلانا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ چیز بھی ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات سب کے سامنے ہے، اور کس طرح کے لوگ طرح طرح کے اس میں دھرنے اور ریلیاں نکال کر اس کے امن و سکون کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لحاظ سے ہمارے قائد محب پاکستان اور محب وطن قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے یہ کہا تھا کہ امن سکون سے بیٹھنے والوں، آج اونچے ایوانوں میں ان کو بھی تو یاد کرو جو کٹ گئے تھے میدانوں میں، کتنی غیرت تھی ان میں اور قوت تھی ایمانوں میں، آج وہ ہم سے کہہ رہے ہیں خلد کے بالا خانوں میں، اس دیش کے والی ہم ہیں، ہم نے ہی اسی سجانا ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، وما توفیقی الا باللہ۔